السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں عزیز طلباء؟ چلیے ہم سبق نمبر 6 میں چل رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں سبق نمبر 6 کا دوسرا پارٹ یعنی وضاحت کا دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ ہم اس پارٹ میں دیکھیں گے۔ چلیے آپ اپنی کتاب کھولیے صفحہ 64۔ اس سبق میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو ہے کاشی ودیا پیٹ کے یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ودیا پیٹ میں پڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے تم اپنی زندگی دیش کی سیوا میں لگانا چاہتے ہو تو مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ اگر آپ اپنا پرسنل کر لینا چاہتے ہو، اپنا کمانا چاہتے ہو، اپنا بزنس یا جاب کر لینا چاہتے ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے جینا چاہتے ہو تو آپ اپنی جگہ رہیے، خوش رہیے، بہت کچھ سمجھا دیا، لیکن زیادہ بات کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کاشی کے ودیا پیٹ کے جو ہے اسٹوڈنٹ ہونے کے حساب سے اپنے علمی صلاحیت کو دیش کی سیوا میں لگانا چاہتے ہو تو پھر آپ سے مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ کیا کیا مراحل ہوں گے، کیا پرابلمز ہوں گے، میں بتاؤں گا۔ عزیزو، تم جس دیش میں یہاں سے نکل کر جا رہے ہو وہ بڑا بدنصیب ملک ہے۔ وہ جاہلوں کا ملک ہے، بے رحمیوں کا ملک ہے، بے انصافیوں کا ملک ہے، غافل پجاریوں کا ملک ہے، بھائی بھائی میں نفرت کا ملک ہے، بیماریوں کا ملک ہے، سستی موت کا ملک ہے، افلاس و ناداری کا ملک ہے، بھوک اور پیاس اور مصیبت کا ملک ہے، غرض بڑا کم بخت ملک ہے۔ لیکن کیا کیجئے، تمہارا اور ہمارا ملک ہے، اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے۔ اسی لیے یہ ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے چاروں طرف اتنی تباہی، اتنی مصیبت، اتنا ظلم دیکھ کر تم بے صبری میں چاہو کہ جیسے بہت سے نوجوان چاہنے لگتے ہیں کہ اس میں بسنے والے سماج کو ہی ختم کر دو اور برباد کر ڈالو، اس لیے کہ اس میں سدھار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تمہیں اختیار ہے، مگر اپنے ایک بھائی کی رائے سن لینے میں کیا نقصان ہے؟ ایک رائے سن لیجئے، میرے بھی ایک مشورہ۔ میرا خیال ہے کہ تباہی سے ہمارا کام کچھ سہل نہیں ہوگا، یعنی آسانی نہیں ہوگی۔ تباہی تو پہلے ہی سے کافی ہے، بہت زیادہ ہے، کافی موجود ہے۔ قومی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں پہلے سے تباہی کا دورہ نہیں ہے، لیکن ہماری بے شمار بیماریوں اور انگنت مصیبتوں میں سے ایسی بہت کم ہیں کہ ہم یکایک ایک گرما کر تھوڑی سی دیر میں انہیں ختم کر ڈالیں۔ ایک دم جوش میں آگے گرم ہو گئے، سب ختم کر دیے، اس سے کیا فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بگاڑنا تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ بنانا ہے۔ ہمارے دیش کو ہماری گردنوں سے ابلنے والے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 مہینے بہنے والا دریا درکار ہے۔ ضرورت ہے کام کی، سچے خاموش کام کی۔ ہمارا مستقبل کسان کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی، کاریگر کی دھوئیں سے کالی چھت اور دیہاتی مدرسے کے پوس کے چھپر تلے بن اور بگڑ سکتا ہے۔ ان جگہوں کا کام صبر چاہتا ہے اور استقلال یعنی جم کے رہنا، آگے پیچھے نہیں آنا، ڈگمگانا نہیں ہے۔ اس میں تھکن بھی زیادہ ہے اور قدر بھی کم ہوتی ہے، جلد نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ وہاں کوئی دیر تک صبر کر سکے تو ضرور پھل میٹھا ملتا ہے۔ چلیے پیج نمبر 65 بٹ 3۔ عزیزو، اس نئے ہندوستان کے بنانے کے کام میں تم سے جہاں تک بن پڑے ہاتھ بٹاؤ۔ جی، کام ہو سکتا ہے اس کے سدھارنے میں، بنانے میں، تو ہاتھ بٹاؤ، مدد کرو۔ مگر یاد رہے کہ اگر مزاج میں بے صبری ہے تو تم اس کام کو اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا دیر طلب کام ہے۔ اگر طبیعت میں جلد بازی ہے تو بھی تم کام بگاڑ دو گے کہ یہ بڑا پتا مارنے کا کام ہے۔ پتا مارنے کا مطلب بہت صبر کا کام ہے، اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگرچہ کہ تمہیں بہت سا کام کرنے کی عادت ہے اور اس کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہو تو بھی شاید یہ کٹھن کام تم سے نہ بن پڑے گا۔
اس لیے کہ اس میں عرصے تک ایک سی محنت اور توجہ درکار ہے، لانگ ٹرم ہے۔ اگر ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہو تو اس کام کو نہ چھونا۔ اگر آپ مایوس ہو جاتے ہو، ڈپریشن میں آ جاتے ہو، تو پھر اس کام میں مت لگنا، کہ اس میں ناکامیاں ضروری ہیں۔ ہاں، اس میں ناکامیاں ضروری ہیں، فیل ہو جاتا آدمی اکثر جگہ، بہت ناکامیاں اور بار بار ناکامیاں ہوتی ہیں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے ہر ناکامی اور زیادہ محنت کرنے پر ابھارتی ہو۔ ناکام و فیل ہوا تو اس سے اور آگے اور اچھا کام کرنے پر ابھارتی ہو ناکامی۔ اس دیش کی سیوا میں قدم قدم پر خود دیش کے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے۔ دیش کی خدمت کے لیے نکلے آگے، اچھا کام کرنے کے لیے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ وہ لوگ مخالفت کریں گے جنہیں ہر تبدیلی سے نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، وہی لوگ آپ کا مخالفت اور آپ کے جو ہے اگینسٹ میں بولیں گے، اگینسٹ میں آئیں گے، جن کی جو ہے تبدیلی، چینجز سے ان کا نقصان ہوتا ہو ذاتی۔ وہ جو اس وقت چین سے ہیں، ڈرتے ہیں کہ شاید حالات بدلے تو وہ اس طرح دوسروں کی محنت کے پھلوں سے اپنی جھولیاں بھرنے نہ پائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ سب تھک جانے والے ہیں، ان کا دم پھول جائے گا۔ تم تازہ دم ہو، ایک دم فریش ہو، جوان ہو۔ تمہارے کام میں اگر شبہ اور بے اعتمادی ہوگی تو اس کام میں بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ گندے ہاتھ اور میلے دل لے کر بھی تم اس کام کو انجام تک نہ پہنچا سکو گے، کہ یہ مقدس اور پاک کام ہے۔ نفرت اور بدگمانی بھی اس کام میں کچھ اچھے ساتھی ثابت نہ ہوں گے۔ مختصر یہ ہے کہ تمہارے سامنے اپنے جوہر دکھانے کا عجیب و غریب موقع ہے۔ جوہر یعنی ٹیلنٹ، اپنے ٹیلنٹ دکھانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ بڑی زبردست اخلاقی قوت کی ضرورت ہے۔ جیسے معمار ہوں گے ویسی ہی عمارت ہوگی۔ جیسے کام کرنے والے ہوں گے نا، معمار، مزدور، کنسٹرکشن، اتنی اچھی عمارت ہوگی۔ کام چونکہ بڑا ہے، سارے ہندی نوجوان اگر اپنی ساری زندگی اسی ایک دھن میں کاٹ دیں تب شاید یہ ناؤ پار لگے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اچھا آدمی بنانا اور اپنے دل کو کینہ کپٹ سے خالی کرنا لازمی ہے۔ قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ارادے کو مضبوط کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں؟ یہ لاسٹ لائن، عزیزو کان کھول کر سنو، ہندوستان کی بڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے۔ ہماری جتنی اچھی خوبیاں ہوں گی، ہمارے اخلاق ہوں گے، ہماری صلاحیت ہوگی، ہماری صبر اور کام کرنے کا ڈھنگ ہوگا، اسی پر ہندوستان کی ترقی کا انحصار ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے، یہ جو سبق مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ سے، کاشی ودیا پیٹھ یونیورسٹی سے، فارغ التحصیل طلباء سے دیش کی سیوا کرنے پہ اہمیت اور اس میں کیا کیا مشکلات ہوں گے وہ ساری چیزیں تفصیل سے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا سا ریڈ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نیکسٹ تیسرے اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سوال جواب، کوشچن آنسرز اور پیراگراف وغیرہ، گرامر وغیرہ جو بھی ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، اللہ حافظ۔